بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین، برادران، خواہان سب کو سلامت کرتے ہیں۔ اس سے مختصر جو ہے گفتگو میں، چونکہ ایک نیا چینل جو ہے ویڈیو کے سلسلے میں کھولا جا رہا ہے بنداخیر کے طرف سے، تو یہ آج کے اس میں یہ عنوان ہے کہ اس سے نئے چینل کا تعارف جو کہ بنداخیر کے نام سے کھولے گئے ہیں، اس کا تعارفی کچھ کلمات آپ لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ تو اس چینل کو کھولنے کا جو ہے کہ ویڈیوز کی شکل میں دروس جو ہے اس مسلک کی نورانی تعلیمات قوم کے نئے نسل جوانوں کو تعلیمی شوق دین سے لگاؤ اور شغف رہنے والے حضرات کو پہنچانے کے لیے جو ہے یہ ویڈیوز کے جو ہے چینل کھول رہا ہوں۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ معصومین، چھادہ معصومین علیہ السلام کے تعلیمات پہ ہم غور کریں، اور ان کی تعلیمات کے مطالعے سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم معصوم فرماتے ہیں تم حق کو اسی طریقے سے پہنچاؤ لوگوں کے درمیان جس طریقے سے باطل اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کے علماء نے یہ تشریح کیا ہے، باطل جن وسائل کو استعمال کر کے غلط چیزوں کو، انحرافی چیزوں کو ہماری نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم انہی چیزوں کو لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے اور ایک صالح انسان بنانے کے لیے ہم انہی وسائل سے استفادہ کریں۔ تو یقیناً جو ہے آج کل کے دور میں یہ جو نیا جو جدید وسائل ہیں، سوشل میڈیا ہیں، اس سے جو ہے دنیا ہم سب دیکھ رہے ہیں، دنیا ہر طرح کے فسق و فجور کو، دنیا کفر پھیلا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم جو ہے انہی وسائل کو دین اسلام کی جو ہے تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، اور ہم اپنے پاک مسلک صوفیہ امام نواشہ کے تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے ہم استعمال کیوں نہ کیا جائے۔ اور یقیناً جو ہے یہ انتہائی ایک کم خرچ بالا نشین وسیلہ ہے۔ پہلے زمانے میں ہمیں تبلیغ کے لیے دنیا کے کونا کونوں میں جانا پڑتا تھا۔ ابھی آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے، اگر آپ عالم دین ہیں، اگر آپ اہل علم ہیں، دانشمند ہیں، آپ کے پاس اچھی باتیں ہیں، مفید باتیں ہیں انسانیت کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، نسل نو کے لیے، تو آپ اپنے گھر بیٹھے جو ہے آج کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ دنیا کے کونا کونوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور جو ہے معاشرے کے اصلاح میں آپ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اسی وزنی وسائل کو، سوشل میڈیا کو استفادہ کرتے ہوئے، بنداخی نے تقریباً 4-5 سال سے واٹس ایپ کے ذریعے سے اس پاک مسلک صوفیہ نواشہ کی، ملت نواشہ کے نوجوانوں کے ذہن سازی، انہیں دین سے آشنائی کے لیے میں نے مختلف دروس دیتے آیا ہوں۔ جیسے فقہ الاحوت کی پوری جو ہے تدریس 2 دفعہ ہو گیا، بلتی زبان میں اور اردو میں بھی اصول اعتقادیہ کی تدریس ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے اہل بیت کے بارے میں جو احادیث ہے، تقریباً 500 کے قریب احادیث کا جو ہے آڈیو کی شکل میں واٹس ایپ پہ بنداخی نے ملت نواشہ کے جو ہے نوجوانوں تک، برادران خارن تک پہنچانے کا اللہ نے شرف حاصل کیا، دے دیا، مجھے توفیق دے دیا۔ ساتھ ہی جو ہے کتاب امیر کبیر صاحب کی دعاؤں کا جو مجموعہ ہے، کتاب دعوت شریف کی دعاؤں کے ایک تشریحات جو ہے وہ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو لیکن یہ جو ہے آڈیو کی شکل میں تھا، تو یقیناً یہ ہم سب جانتے ہیں واٹس ایپ پہ ان کے ان دروس کی جو ہے اگرچہ جو ہے فائدہ مند تھا، لیکن یقیناً جو ہے ویڈیو کی شکل میں ایک مخصوص چینل کھول کر اس پہ جو ہے ویڈیو کی شکل میں اگر ہم انہی کتابوں کی درس و تدریس شروع کریں اور تو پھر یقیناً اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ ہاں جی، اس میں فائدہ اور استفادہ دونوں زیادہ ہے، کیونکہ واٹس ایپ پہ ایک محدود لوگوں تک جو ہے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، محدود لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے مخصوص چینل ہونے کی صورت میں یوٹیوب وغیرہ پہ
تو جو ہے یقیناً ہر شائق جو ہے ہر وہ شخص جس کو دین اسلام سے اور ہم نرواشی ہونے کے لحاظ سے اپنی مسلک سے اس کو لگاؤ رکھتے ہیں، اس کو جاننے کا اسے شوق ہے، تو وہ سب جو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر استفادہ کا دائرہ جو ہے بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور افادہ کا دائرہ بھی بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو اسی افادہ اور استفادہ دونوں لحاظ سے زیادہ مفید ہونے کی وجہ سے یہ چینل جو ہے ایک چینل کھولنے کا ہم نے فیصلہ کیا، اور اس چینل کو جو ہے آگے بڑھانے میں میرے عزیز بھائی جو ہے وسیم حسن سرموی صاحب اور میرا بیٹا محمد مہدی، جو ان دونوں کے تعاون سے یہ کام کر رہا ہوں۔ میری ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے توفیقات میں اور اضافہ کرے۔ انہی دونوں عزیزوں نے اس سے پہلے نوربادشاہ 365 جو ہے وہ جنہوں نے نوربادشاہ قوم کو خدمت میں دیا ہے، پوری دنیا میں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ابھی اس چینل میں بھی انہی دو عزیزوں کے جو ہے تعاون مجھے شامل حال ہے، اور یقیناً جو ہے جدید سسٹم سے یہ حضرات زیادہ آگاہ ہیں، تو ان کے تعاون کے بغیر بندہ اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو ہے ہم نے یہ ایک فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نیا چینل جو ہے ویڈیوز کا جو ہے شروع کیا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ اس چینل پہ جو ہے اس چینل کے ذریعے سے ہم جو ہے پوری بالخصوص جو ہے ملت نرواشہ سے تعلق رکھنے والے تمام جو ہے بھائیوں کے لیے، برادران خواہران سب کے لیے جن کو دین چننا ان کے لیے، ان کے فائدے اور استفادے کے لیے، اور ساتھ ہی تمام مسلمان بھائیوں کو بھی جو ہے جو ملت نرواشہ سے نرواشی تعلیمات سے آگاہی چاہتے ہیں، تو ان سب کے بھی استفادہ کے لیے جو ہے ہم نے یہ چینل کھولا ہے، اور اس چینل میں انشاءاللہ جو ہے ہم پھر فقہ الاحوط جو حضرت شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کی شورائے آفاق تالیفات میں سے فقہی مصائب پر مشتمل ایک جامع کتاب ہے، اس کتاب کی بھی انشاءاللہ جو ہے تدریس ہوگی انشاءاللہ آرام آرام سے۔ اور دوسرا اس میں اہم بات جو ہے سوالات جو پہلے بھی ہم سے واٹس ایپ پہ کیے گئے تھے اور ابھی بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ، ان سوالات کے جو ہے فقہی شرعی سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ اسی چینل کے تھرو جو ہے عوام تک پہنچتے رہیں گے، شائقین تک پہنچتے رہیں گے، سائلین تک پہنچتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس چینل کے توسط سے حضرت شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ کی انہوں نے جو عقائد پر جو جامع کتاب اور انتہائی جامع اور معنی کتاب، انہوں نے علم کلام کو دریا کو کوزے میں بند کر کے علم کلام کی کتاب انہوں نے تعریف فرمایا ہوا ہے، کتاب الاعتقادیہ کے نام سے۔ انشاءاللہ اس کی بھی آرام آرام سے اس کی بھی تدریس کی ہمارا جو ہے ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی حضرت امیر کبیر سید مدانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعاؤں کی جو مجموعی کتاب دعوت شریف کے عنوان سے، دعوت صوفی نرواشہ کے عنوان سے نرواشی دنیا کے ہاتھوں میں ہے، ہاں جی، جن میں انتہائی شامع اور مفید دعائیں اس کتاب کے اندر ہے، تو انشاءاللہ ان دعاؤں کے بھی وقتاً فوقتاً جو ہے تشریحات جو ہے آپ لوگ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی حضرت امیر کبیر سید علیہ الرحمہ علیہ الرحمہ نے اہل بیت علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے اہل پاک کے حوالے سے جو احادیث کے پر مشتمل آپ نے جو مختلف کتابیں آپ نے لکھا ہے، تقریباً 500 احادیث آپ سے ہم تک پہنچا ہوا ہے، اور میرے علم کے مطابق تو یہ 500 احادیث کا انشاءاللہ پہلے میں نے آڈیوز کی شکل میں اس کی تدریس کر چکا ہوں مختصر صورت میں، اور انشاءاللہ ہم وقتاً جو ہے ان احادیث کا بھی مختصر توضیح کے ساتھ استفادہ کراتے رہیں گے۔ باقی جو فقہ الاحوط کے جو تدریس ہے اس میں یقیناً جو ہے اس میں بڑے جو ہے علماء سطح کے لینی ہے، یہ سارے دروس جو ہے عام سطح کے عام عوام کے لیے ہے، نسل نو کو دین سمجھنے کے لیے ہے، نئی نسل کو دین سمجھانے کے نیت سے ہیں۔ اس میں ہم کوئی علمی بڑا پیچیدہ مسائل بحث گفتگو نہیں کریں گے، ہمارا اصل مقصد دین کو سمجھانا ہے تاکہ ہم دین سمجھیں اور دین سمجھ کر دین پر عمل کرنا ہمیں آسانی ہو جائے، اس مقصد کے لیے۔ تو لہٰذا جو ہے ان مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ کتابوں کی روشنی میں ہماری گفتگو ہوگی، ساتھ ہی جو ہے ممکن ہے بیچ میں کچھ اور متبادل مسائل بھی جن سے بحث کرنا جو ہے ہمیں ضرورت محسوس کریں، دین کے فلاح، دین کے اتفاق و اتحاد، ملت نرواشہ کے اتفاق و اتحاد،
ہاں جی، اور قوم کو یکجا رکھنے کے لیے جو بھی باتیں ہم سے ممکن ہیں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ان موضوعات پر بھی کم و بیش گفتگو آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچاتا رہوں۔ تو ساتھ ہی آخر میں جو انشاءاللہ آپ لوگ سب کے دعاؤں کی برکت سے یہ کام میرے لیے ممکن ہوگا انشاءاللہ، اور باقی میرا جو ہے ملت نوردواشہ کے پوری امت اسلام کے علماء کرام سے، خاص طور پر ملت نوردواشہ کے ان علماء کرام سے جو ان جدید وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں اور میں سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے، آج کل تو اکثر استعمال کر سکتے ہیں، ان سے میری آجانہ گزارش ہے کہ آپ سب بھی اپنی علمی جو ہے صلاحیت معاشرے کی اصلاح کے لیے، قوم مذہب کے اصلاح کے لیے اور مسلمانوں کا آپس میں ایک وحدت کی طرف لے آنے کے لیے، امت بنانے کے لیے ان اچھی باتیں جو ہے ہم یہاں شیئر کرتے رہیں، لوگ استفادہ کریں گے اور تمام مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، ہمارے قوم کو فائدہ ہوگا، اور سب ان سے استفادہ کریں تاکہ جو ہم ان سے اور زیادہ یہ جو سوشل میڈیا کا جو وسیلہ ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ایک انعام ہے۔ مثلا میں سادہ سے اگر بول دوں، ابھی ہمارے نوردواشی برادری کا ایک جو ہے بہت بڑی آبادی ہندوستان میں ہے، لداخ، کرگل وغیرہ میں ان علاقوں میں ہے، لیکن ان سے ہمارے پاکستان انڈیا کے تعلقات اچھے نہ ہونے سے ہمارے آپس میں تعلقات آنا جانا نہیں ہے، علماء کا ایک دوسرے کی تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا جس سے ہم آرام سے آپس میں ایک دوسرے سے افہام تفہیم دین کے مسائل پہنچا سکتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے اس سے ضرور تمام علماء، خصوصاً جدید جو علماء ہیں جنہوں نے ان وسائل سے خوب آگاہی استعمال ان کو بخوبی آتا ہے، وہ ان سے ضرور استعمال کریں، تحریری طور پر ویڈیوز کی شکل میں، آئیڈیوز کی شکل میں، ہر صورت میں دین کے تبلیغ میں اپنا بھرپور تعاون جو ہے خدمات انجام دینے کی کوشش کریں، اور تاکہ دین جو ہے پھیل جائے، اسلام کے تبلیغ میں ہمارا اپنا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو، خدمات ہو، اور کل قیامت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حال بن جائیں، محمد محمد علیہ السلام کی شفاعت کا حال بن جائے، انبیاء علیہ السلام، شہداء، صالحین، صدیقین کی معیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خدمت کی برکت سے ہمیں جگہ مل جائے۔ لہذا جو ہے ہم ان اچھے کاموں کو کی خاطر، ہماری نسل نو کی تربیت کی خاطر جو ہے ان سوشل میڈیا سے مثبت فائدہ اٹھائیں، ہاں جی، تاکہ دین ترقی کرے، معاشرہ ترقی کرے، معاشرے کی اصلاح ہو۔ آخر میں میری دعا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو، خصوصاً علماء کو، اہل علم کو جو ہے دین کی تبلیغ کے اللہ سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ کے نصرت اور مدد ہم سب کے شامل حال رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔